أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. کہ جب ہمارے اوپر دھوپ کی گرمی ہوتی تھی اور سختی کے ساتھ ہم پریشان ہوتے تھے دھوپ کی سختی سے تو اللہ بدلیوں کا سایہ نازل فرما دیتا ہے. ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جب بھوک لگی تو من و سلوہ آسمان سے اترنا شروع. اس قدر رحم و کرم اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان. اس کے بعد جب انہوں نے بدعہدی شروع کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو یہودی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مسلمان صبح و شام پانچوں ٹائم ہمارے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پانچوں وقت نمازوں میں پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان راہوں پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے, تیری پھٹکار نازل ہوئی ہے, اور جو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا. مسلمان پناہ مانگتے. انہوں نے سوچا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جس طرح اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا ہم بھی انہیں اسی طرح ذلیل و رسوا کریں گے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دشمنیاں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بارہا سازشیں اور کوششیں کی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے, اب نبی کی امتوں سے انہوں نے انتقام لینا شروع کیا. اور انتقام کی ابتدا کوششیں تو نبی کے زمانے سے جاری رہی پر کامیابی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ملی. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں عبداللہ ابن سبا یہودی ابن سبا یہ آیا اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی, مسلمان ہوا اور اس نے کہا میں اپنا نام عبداللہ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پیارا نام اللہ کے نزدیک اگر محبوب نام ہے تو کون سا نام ہے؟ عبداللہ. اس نے سب سے پیارا نام رکھا, اپنا نام عبداللہ رکھا. صحابہ کرام کے درمیان رہا, شاگرد رہا, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا, تعلیم حاصل کرتا رہا, اور جب نہایت ہی معتبر بن گیا اور معزز اور محترم بن گیا اب وہاں سے وہ تمام سب دروس اور سبق لے کر کے نکلا. مصر گیا, شام گیا, کوفہ گیا, بصرہ گیا, عراق گیا, اسی طرح سے پورے دورے اس نے شروع کی اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا. کیا سب سے پہلا عقیدہ اس نے امت مسلمہ کے اندر ڈالا, اور کس چیز کا ڈالا یہ بھی ذرا مسلمانوں غور سے سنو. علماء کرام میں توجہ چاہتا ہوں تمہاری, چاہے کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ہو, اور آپ حضرات بھی چاہے ہزار دھرم اور ہزار مذہبوں کے ماننے والے ہو, لیکن میری بات غور سے سننا. اور کوئی بھی مائی کا لال قیامت تک پیدا نہیں ہوا جو اس تاریخی حقیقت کا انکار کر سکے یا اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کر سکے. اس نے پہلا عقیدہ بیان کیا مسلمانوں کے درمیان اور کہا مسلمانوں دیکھو کیا اس نے لیا. کہا مسلمانوں مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ عیسائی نبی کے بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ قیامت جب قریب آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ بولو. عیسیٰ علیہ السلام قیامت قریب آئے گی تو نزول فرمائیں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر فرشتوں کے پروں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. یہ قیامت قریب آئے گی جب. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اس نے اسی عقیدے سے دلیل لی. اس نے کہا یہ تم عقیدہ رکھتے ہو, مجھے تعجب ہے
کہ عیسائیوں کے نبی کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ قیامت قریب آئے گی تو وہ آئیں گے اور وہ زندہ ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسل ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں میں سب سے بلند و بالا ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ تمہارے نبی مر گئے اور وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں ذرا، وہاں اس نے گھمایا، کہا عیسیٰ جو نبی سے چھوٹے ہیں اگر وہ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی جو سب سے بڑے افضل ہیں وہ زندہ کیوں نہیں ہے اور وہ کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ جاہلوں میں مصر وغیرہ کے اندر اس نے اس طرح کی تحریک شروع کی، ابتدا کی اس نے تحریک شروع کی اور اپنے ارد گرد چند نوجوانوں کو جمع کر لیا۔ آج بھی گمراہیت ایسے ہی پنپتی کہ کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، بڑا معتبر بڑا مقدس بننے کی کوشش کرتا ہے، چند باتیں بتاتا ہے، چند لوگ اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں، چوروں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں، ڈاکوؤں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں، زانیوں کے بھی ساتھی ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے ساتھی بن جائیں وہ لوگ بڑے حق پر ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ شیطان ہر ایک کو ایک کے ساتھ ملا دیتا ہے اور وہ اپنا کام دلاتا ہے۔ اس نے ابن سبا یہودی نے یہ عقیدہ بنایا، جاہل چند جاہل لوگ اس کے ہمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا بات تو تم نے بڑی مارکے کی کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح سے اس نے یہ عقیدہ حیات النبی کا وہاں سے ابتدا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، یہاں سے اس نے اس عقیدے کی ابتدا کی۔ اب جناب علی اس کے ماننے والے پیدا ہوئے اور چنانچہ آج بھی آج بھی موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ بولو، بلکہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ میں ایک نقطۂ آغاز بتلا رہا ہوں، میں ایک گمراہیت کی ابتدا اور اس کی تاریخ بتلا رہا ہوں، اور دنیا کا کوئی مائی کا لال اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا۔ یہاں سے اس نے ابتدا کی کہ نبی آئیں گے، نبی زندہ ہیں۔ چنانچہ میرے عزیزوں، آج اسی بد عقید اور بھی عقیدے اس نے بیان کیے ہیں، وہ میں ابھی بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے اسی عقیدے کا میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج 85% بلکہ 80-85% مسلمانوں کی اسی صرف ہندوستان کے اندر، میں بنگلہ دیش نہیں جانا چاہتا، میں پاکستان نہیں جانا چاہتا، میں سری لنکا اور دوسرے علاقوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف بھارت کی بات کر رہا ہوں، میں بھارتی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی ہندوستان کے اندر 80 سے لے کر 85% مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ، استغفر اللہ، اور وہ اپنی قبر میں زندہ۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں نے ایسے ایسے عقیدے بنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، جب بھی پکارا جائے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، جہاں آواز دی جائے نبی ہر مومن کے دل میں موجود ہیں، نبی ہر مومن کے گھر میں موجود ہیں، محفل میلاد میں موجود ہیں، قبرستان میں موجود ہیں، ہندوستان میں موجود ہیں، ان کے گھروں میں موجود ہیں، جہاں مجلسیں ہوتی ہیں نبی وہاں آتے ہیں، وہاں موجود ہیں، مسجدوں میں ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں۔ میں نے کہا ظالموں، اس طرح سے ہمارے نبی کی توہین نہ کرو، ہمارے نبی کی یہ توہین ہے۔ ارے ہمارے نبی مر چکے ہیں، ہمارے نبی بولو مر چکے ہیں، اور مرنا یہ اللہ کے لیے توہین ہے، بندوں کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہے، سب سے بڑے سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے لیے موت کا تصور یہ اللہ کے لیے توہین ہے، لیکن بندوں کے لیے یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ وہ مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مر چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ سمجھ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، قد مات، مر گئے۔ اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، اسے موت نہیں آ سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح سے اس عقیدے کو یہاں مسلمانوں کے درمیان رائج کیا گیا۔ یہی نہیں، میں نے کہا 85%، اور بہت بڑی جماعت ہمارے یہاں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں،
اب تو حالت یہ ہے کہ صرف نبی کے بارے میں یہ عقیدہ مانا نہیں جاتا، بلکہ اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کے بارے میں بھی یہ عقیدے مانے جاتے ہیں۔ یہ فلانے ولی اللہ کا مزار ہے، یہ فلانے بزرگ کی قبر ہے، یہ فلانے حضرت کا کب کی درگاہ ہے، یہ درگاہ وہ ہے جہاں ہر نوجوان بچہ بوڑھا سر جھکاتا ہے، یہ درگاہ وہ ہے جو بابا پہنچتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں، اندر سے بالکل جیسے کیمرے فٹ ہیں، اندر ٹی وی چل رہی ہو، بابا سب کو دیکھ رہے ہیں۔ عرضیاں پیش کی جاتی ہیں، چادروں کے نیچے لکھ لکھ کر کے عرضیاں پیش کی جاتی ہیں، مزاروں پہ احوال بیان کیے جاتے ہیں، عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے، بابا سب کچھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ارے نبی کے بارے میں رکھنا کفر ہے یہ عقیدہ، تو یہ للو پنچو جمن جبراتی کے بارے میں تو بدترین کفر عقیدہ ہے۔ تم نے کہاں سے کہاں ڈانڈے ملائے، کہاں سے کہاں تم نے پھلانگے ماری، ایک چور دروازہ تم نے کھولا، اس کے لیے ہزاروں چوروں کو تم نے زندہ سمجھ لیا، اور ہزاروں گھوڑے گدھے کا مزار بنا بنا کر کے تم نے سب کو ولی اللہ کا تصور کیا۔ ہم نہیں مانتے ایسی بات۔ ہاں ہم نے سنا یہ چوک کے اوپر ایک مزار بنا ہوا، یہ کسی کوئی عورت کی کہیں جھاڑو مارا کرتی تھی کسی بڑے آدمی کے گھر میں، وہ کافر بھی تھی، سنا غیر مسلم تھی، وہ مر گئی، اس کا مزار بنا کے پوج رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہی کام یہودیوں نے تم سے کروایا۔ اے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں، سنت کی طرف اپنی نسبت نہ کرو، اہل سنت نہ کہو۔ ہم تو کہتے ہیں مسلمان کا بھی نام نہ لو، کیونکہ اسلام کا اس سے کوئی رشتہ اور ناتا نہیں ہے۔ اسلام ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اسلام ایک اللہ کو مشکل کشا کہلاتا ہے، اسلام ایک رب کو معبود حقیقی مانتا ہے، اسی کے سامنے سجدے کیے جائیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اسی کو پکارا جائے، اسی سے دکھ درد دور کیے جائیں، اسی سے روزیاں مانگی جائے۔ وہی بیٹا دینے والا ہے، وہی بیٹی دینے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی ذرے کو آفتاب بنانے والا اور آفتاب کو ذرہ بنانے والا ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی شہید ہو، کوئی گنج ہو، کوئی ذاتی داتا ہو، کوئی غریب النواز بندہ نواز جو بھی تم نے بنایا ہے، جو بھی ہو، وہ ایک بال کے بھی مالک نہیں ہے، ایک بال بھی ٹیڑھا بولو ٹیڑھا نہیں کر سکتے، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں تو جاؤ ان کی چوکھٹوں پر پیشانیاں رگڑو رگڑو رگڑو، ہڈیاں گھس جائیں گی، گھس جائیں تمہاری۔ کہہ دو یہ معراج ربانی اور یہ وہابی لوگ ہم تم کو مانتے نہیں، تمہارے بارے تقریریں کرتے ہیں، ان کو بھسم کر دو، ان کو جلا دو، ان کا بال بیکا کر دو، ان کو مار ڈالو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری پیشانیاں سڑ جائیں گی، گھٹ جائیں گی، یہ میری جوتی بھی سیدھی نہیں کر سکتے۔ ٹیڑھا کرنا تو بڑی دور کی بات رہی۔ کہاں ہو تم؟ آج اگر ایسی بات ہوتی تو آج ہم زندہ نہ رہتے۔ اللہ کے فضل سے یہ بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں، جو بھولے بھالے بھٹکے ہوئے یہ شیطانی ٹولے ملاؤں کے، یہ پیروں کے، یہ فقیروں کے، یہ بیعت کرنے والے سجادہ نشینوں کے، اللہ کا شکر ہے کہ جب ان کے چونچلے بازیوں سے، جب ان کی پاکھنڈی پنا سے، جب ان کی شعبدے بازیوں سے آج نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں آتی ہیں۔ ہاں یار یہ تو مر گئے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ارے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ ہے جو بات بگڑی بنانے والا ہے، اللہ روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا۔ پھر یہ کون ہے؟ آخر یہ اگر اتنے بڑے شکتیشالی ہوتے تو یہ خود کیوں مر جاتے؟ یہ خود کیوں مر جاتے؟ یہ خود کیوں مر جاتے؟ اچھا یہ بتلاؤ جب یہ مرے تھے تو ان کا کپڑا اتارا گیا تھا کہ نہیں اتارا گیا؟ بولو اتارا گیا تھا کہ نہیں اتارا گیا؟ اگر یہ زندہ ہیں تو زندے میں ان کے کپڑے اتروا کے دیکھو، ان کے پیر کے دیکھیں، یہ ان کے پیر تیار ہوتے ہیں کہ بھری پبلک میں ان کے کپڑے اتارے گئے؟ بولو ان کی چڈی کھولی جائے ان کے پیروں کی، یہ برداشت کریں گے بڑی پبلک میں؟ لیکن جب وہی مر گیا اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اتارے جا رہے ہیں کہ نہیں اتارے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر پانی پھینکا جا رہا، اس کے ناک میں پانی ڈالا جا رہا، کلی کروائی جا رہی، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، پیٹ سہلایا جاتا ہے، اس کے پوتڑے، اس کے چوتڑ، اس کے سب کچھ دھلے جاتے ہیں۔ دھلے جاتے ہیں کہ نہیں دھلے جاتے ہیں؟ بولو غیروں سے دھلا رہا، یہ زندہ ہوتا تو دھلواتا ہی ہے؟ اتنا بے شرم مرنے کے بعد۔ ارے جو اپنے کپڑے کا مالک نہ، جو اپنے پیشاب پہ کھانے کا مالک نہ ہو، جو اس طرح سے دھلوایا جائے۔ اچھا سنو سنو، میں نے سنا ہے کہ یہ پیر لوگ مرتے ہیں تو اپنی خبریں پہلے کھود لیتے۔ ہاں ہاں،
ان سے کہو ان کی قبریں کون کھودتا ہے؟ اور میں نے ہو سکتا ہے ایسے بھی ان کے بابا رہے ہوں جو کفن وفن پہنا دیے گئے ہوں تو خود ہی چل کے قبر میں جا کے سو گئے ہوں. ایسا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ منگلور کے لوگوں بتلاؤ، مجھے بتلاؤ یارو مسلمانوں، تمہاری عقل کہاں ماری گئی؟ تم کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں تم بھٹک رہے ہو؟ یہ پیر مرا، اس کے کپڑے تم نے اتارے، اس کے پوتڑے تم نے دھلے، پیشاب کے خانے تم نے دھلے، اسے کفن تم نے پہنایا، تختوں کے اوپر تم نے لاد کر لے جا کر 9 من مٹی کے نیچے قبر کھود کر اس کو تو نے دفن کیا. یہ نہ ہلا نہ جلا نہ چلا نہ پھرا نہ بولا نہ دیکھا نہ سنا، اور یہ زندہ تھا اگر تو 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو اوپر تھا تو 5 وقت کی اذان سنی تھی اس نے کہ نہیں سنی تھی؟ بولو سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ تو سنی تھی تو یہ پڑھا کیوں رہا؟ نماز پڑھنے مسجد میں کیوں نہیں گیا؟ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی. تم نے اس کو سب کچھ کر کے مٹی کے اندر دفن کیا اور چادر اڑھا دی، پھول چڑھا دیے، اگر بتیاں سلگا دی. اب اوپر والوں کی سب کی سن رہا ہے. جب اوپر تھا تو اوپر والوں کی بولو نہیں سنی. 9 من مٹی کے نیچے جاتے ہی کرامات کا سوتا پھوٹ پڑا، چشمہ ابل پڑا. جناب علی اب بیٹا مانگنے والوں کو بیٹی دے رہا، بیٹا دے رہا. خود لاولد تھا، خود لاولد تھا، نربنس تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. لوگوں کو اب اولاد دے رہا، بیٹا دے رہا، مقدمے جتا رہا، سب کچھ کر رہا. نیچے سے فیضان ہو رہا. کیا ہو رہا ہے؟ فیضان پھوٹ رہا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہیں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ارے نبی نے ہمارے فرمایا تھا یہ یہودی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اپنے نبیوں کی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، اور تم کہاں سے ان یہودیوں کے دلدلوں میں پھنس گئے؟ اور میں کہوں پھنسے نہیں، پھنسائے گئے ہو. ہم نے عبداللہ ابن سبا کا ڈانڈا بتلایا ہے. اس نے یہ فکرہ کیا تھا یہودیوں نے، کام ہمارا ہو لیکن ہم نہ کریں، مسلمانوں سے کروائیں. کیا کروائیں؟ مسلمانوں سے کروائیں. آج وہ تم سے کروا رہے ہیں. جناب علی یہی کام تم کر رہے ہو. اس نے یہ عقیدہ بتلایا کہ نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں. آج نبی ہی نہیں بلکہ آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہو فضائل حج وغیرہ، کتاب نامی تبلیغی نصاب. یہی نہیں میں سب کی سب گرگے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے. جناب علی میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ وہ فضائل اعمال تمل زبان میں ہے یا کنڑ یا ملیالی میں ہے کہ نہیں ہے بھائیو؟ ہے. قرآن نہیں ملے گا. اس جماعت کو توفیق نہیں ہوئی اس زبان میں قرآن چھاپنے کی، لیکن وہ سڑی ہوئی کتاب گند جس کے اندر شرک اور کفر کے ملغوبے ہیں، وہ کتاب خوب ڈسٹریبیوٹ ہوئی اور خوب اس کی تقسیم ہوئی. اس کتاب میں فضائل حج اٹھائیے، فضائل حج میں ذکر کیا گیا، اور فضائل درود میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں. فضائل حج میں سن 555 میں حضرت سید رفاعی مصر سے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، پہلے میری روح آپ کے آستانے پر آ کے چوم کے جاتی تھی، اب میں خود بخود حاضر ہوا ہوں، اب میں خود بجسم جسیم آیا ہوں، اب میں ایسے واپس نہیں جاؤں گا. اپنا دستے مبارک نکالیے، اب میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کے جاؤں گا. اتنا کہنا تھا کہ قبر پھاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر نکلا اور حضرت سید رفاعی نے بوسہ دیا اور 90,000 لوگوں نے دیا. یہ کس نے لکھا؟ وہ لال کتاب لکھنے والے حضرت جی نے لکھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ جھوٹ بولنے والوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے. بولو آمین. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارے نبی مر چکے ہیں، ہمارے نبی مر چکے ہیں، اور یہ مرنا ان کے لیے بہت بلندی کی بات. وہ جنت میں ہیں. ہمارے اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون. تم بھی مرنے والے ہو، یہ بھی مرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ہمارے نبی کے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی مر چکے. ابو بکر فرمائیں کہ فإن محمدًا قد مات. اس مفتی سے پوچھو، اس دو روح ٹکے کے مولوی سے پوچھو کہ فإن محمدًا قد مات صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ فرما گئے. بولو اللہ کے نبی مر گئے، اس کا معنی پردہ فرما گئے. زندہ ہے، اس کا کوئی مائی کا لال بتائے گا؟ یہ ابو بکر کا عقیدہ. اہل سنت وہ ہے جو حضرات صحابہ کے عقیدے پر. اہل سنت کون ہے؟ بولو
جو نبی نے جو عقیدہ بتلایا ہے اس عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ ہو۔ صحابہ کرام کسی مدار کے اوپر لکڑیاں، کسی مدار کے اوپر پھول چادریں چڑھاتے تھے؟ بتاؤ کسی مدار کی پوجا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کسی عرس اور میلے کرتے تھے؟ تیجے دوئم سوئم فادے کرتے تھے؟ یہ جو مزاروں کے اوپر تم عرس اور میلے ٹھیلے کرتے ہوئے بناتے، یہ درگاہیں بناتے تھے، یہ تعزیے بناتے تھے، یہ شدے یا علم چبوترے بناتے تھے، یہ تمام سب چیزیں کرتے تھے، قبروں سے فیضان کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ارے صحابہ کرام یہ سب، اور تم صحابہ کرام کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں کہ جی ہم شافعی ہیں، جی ہم حنفی ہیں۔ اے شافعیو، اے حنفیو، اے قبروں کے پوجا کرنے والوں، جو بھی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے مالکی ہو، حنبلی ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، بہری ہو، کھوجا ہو، کچھ بھی ہو، میرا تمہارا دعویٰ ہے ان ائمہ رحمہم اللہ جو ائمہ خدا ہیں، ائمہ اہل السنہ والحدیث ہیں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، جاؤ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں، مینگلور کی سرزمین پر احباب موجود ہیں، میں چلا جاؤں گا لیکن یہ نوجوان موجود رہیں گے، کبھی مجھے امام شافعی کی ایک بات بتلا دو کہ انہوں نے عرس کیا ہوگا، انہوں نے میلے ٹھیلے کیے ہیں، انہوں نے بھنگڑیاں نچائی ہیں، انہوں نے ڈبلے بجائے ہیں، انہوں نے جا کے بھنگڑے ڈالے ہیں، انہوں نے طواف کیے ہیں قبروں کے، انہوں نے مردوں کو پکارا ہے، انہوں نے بھی کوئی مذہب بنایا، انہوں نے جا کر کے درگاہیں آباد کی ہیں۔ جاؤ اگر شافعی ہو اور اپنے آپ کو شافعی کہتے ہو، مت کہو شافعی، کیوں؟ اصل شافعی ہم ہیں کہ امام شافعی کے عقیدے پر ہم ہیں، امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہم ہیں، امام مالک کے عقیدے پر ہم ہیں، امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر ہم ہیں، ہم ان کے روحانی بیٹے ہیں۔ تم روحانی نہیں، تمہارا عقیدہ ابن سبا سے آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے دیا۔ تمہارا عقیدہ یمن سے آیا، تمہارا عقیدہ یہودی کالے کلوٹے بچے سے آیا۔ اس خبیث نے یہ عقیدہ بنایا کہ اولیاء اللہ نبی زندہ تو سارے زندہ، تو جیسے ایک تار سے دوسرا تار ڈال دو تو وہ بھی ٹیوب لائٹ روشن، وہ بھی ٹیوب لائٹ روشن۔ ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر، تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، ہم یہودیوں کے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ مت رکھو۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے یہ تبلیغی بھائی لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، ان سے بھی کہو وہ کتابیں پڑھیں۔ اس کتاب میں لکھا اللہ کے نبی زندہ ہیں، باقاعدے بادلوں میں آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ بادلوں میں آتے ہیں، اور بادلوں میں آتے ہیں، اور ایک بندے نے، اس کی ماں مر گئی، اس کا پیٹ پھول گیا، اس کی ماں مری، اس کا پیٹ پھول گیا، اللہ سے اس نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اس کا یہ حشر ہوا، ظاہر ہے کوئی غلط کام اس کی ماں نے کیا ہوگا، اس کو یہ مل گیا سزا دنیا میں، اللہ نے دکھانا چاہا، اس نے اللہ سے دعا کرنے لگا، جاگ رہا ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں اٹھے کہ ایک بدلی آئی، بدلی میں سے ایک نوجوان اترا، اس کے ماں کے پیٹ پر سے ہاتھ پھیرا اور اس کا پیٹ صحیح ہو گیا اور جانے لگا، تو اس نے دامن پکڑا، کہا حضرت آپ کون ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں، کہا میں تیرا رسول محمد ابن عبداللہ صاحب قرآن مدینے والا۔ استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ۔ کیا عقیدہ ہے؟ تم کہتے ہو ہم میں ان میں لڑائی ہے، ارے یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، تم میں ان میں کوئی لڑائی نہیں، یہ بی گروپ کے ہوں یا ڈی گروپ کے ہوں، یہ سارے ایک ہی ہیں، صرف وہ ایک دعوے اور غیر دعوے کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک بریلی شریف ہے، ایک دیوبند شریف، اس لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے عقیدے ابن سبا یہودی کے پھیلائے ہوئے، اسے شیخ الحدیث لکھیں، اسے فخر الاماثل تحریر فرمائیں، اسے کوئی اپنے آپ کو کہے میں جبریل ہوں، اگر یہ عقیدے بتاتا ہے، ایسا عقیدہ جوتے کی نوک پر، ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا ایمان و عقیدہ ہے، اسی طرح تمہارا بھی ایمان و عقیدہ ہوگا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم صحیح راستے پہ ہوگے، تم سیدھی راہ پہ۔ یہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب اہل مانے والا، سنت کہتے ہیں حدیث کو، حدیث کہتے ہیں سنت کو۔ سنت وہی ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں منا کر
دیگیں ڈیگیں ہضم ہوتی، بکرے ہضم ہو جاتے ہیں، لوگ ڈکار تک نہیں لیتے، اس قدر کھاتے ہیں، اس قدر کھلاتے ہیں۔ استغفر اللہ، غنیت الطالبین ان کی کتاب اٹھا کے دیکھو، بدعتوں کی پہچان انہوں نے بتلائی، انہوں نے اس میں تحریر فرمایا اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اہل الحدیث، وہی اہل الحدیث ہیں، وہی اہل سنت۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ بدعتی لوگ انہیں گالیاں دیتے، انہیں برا بھلا کہتے اور وہ مختلف پہچان بتلائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بذات خود اہل الحدیث تھے، بجاتے خود اہل سنت، اہل سنت اہل الحدیث ایک ہی چیز ہے، چاہے ادھر کرو چاہے ادھر کرو۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ جو بدعت کریں، شرک کریں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے۔ 85% معذرت کے ساتھ میں اس لیے یہ خلیاں بتا رہا ہوں تاکہ سدھرو، بگڑو نہیں۔ ابن سبا نے جو تحریک چلائی ہے، اس تحریک کے دلدلوں میں تم نہ پھنسو۔ یہ لمبی لمبی داڑھیاں، یہ چوکے، یہ امامے، یہ چبوترے، شد یہ علم، یہ بیٹھ کر کے امت کو گمراہ کرنے والے، یہ شیاطین ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ مولوی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سارے علماء، کون سے؟ ان کثیرا من الاحبار، بہت سارے علماء، علماء کی کثرت ہوگی، والرہبان، اور تسبیح گننے والے، زاہد، عبادت گزار، مصلی تسبیح ہمیشہ ڈھکیلے جا رہے ہیں، تسبیح، تہجد، یہ وہ یہی تقوی طہارت کی باتیں۔ اور کہاں توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کا پتہ نہیں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو ہم نے کہا بیٹا تو وضو بنا کے مر بھی گیا تو جہنم میں جائے گا، فائدہ کیا ہے؟ تیرا ایمان ہی گندا ہے۔ بھئی یہ جاننا ضروری ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ ابے یہ جاننا ضروری ہے کہ وضو بنایا کیسے جاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے وضو کیسے بنایا؟ نہیں، ہم فلانی جگہ گئے، ہم نہ جاتے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا مسواک کرنے کی کتنی سنت۔ وضو بنانے میں مستحبات 17، یہ کس نے کہے بھائی؟ یہ دین ہے، جو اصل دین ہے اس کو چھڑا دیا گیا، جو توحید ہے، جو سنت ہے، اور بیکار بحث میں اور فضول چیزوں میں لگا دیا گیا امت کو، اور اسی کو تقوی اور طہارت کی علامت بنا دیا گیا۔ نعوذ باللہ، شیطان نے یہ تمام کرتب کریں، اس لیے ان فتنوں کو سمجھو اور ان آزمائشوں کو سمجھو اور اس طرح سے مطالعہ کرو تاکہ تمہیں قرآن اور سنت کا حقیقی طور پر علم۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس طرح سے امت کو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیں اہل سنت جو سنتوں کے اوپر پابند ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حدیث رسول کے مطابق، وہی اہل سنت والحدیث۔ اہل مانے والے، سنت مانے نبی کا طریقہ، قول، فعل، کردار، تقریر، اسی کو حدیث کہتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ جو لوگوں کا ایمان اور عقیدہ اور عمل اس کے مطابق ہے وہ اہل سنت اہل الحدیث۔ جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ اہل بدعت، ضلال ہیں، گمراہ۔ اور یہ چیزیں بدعت اور گمراہیاں کہاں سے آئی ہیں؟ ابن سبا سے آئی ہیں۔ ابن سبا نے یہ عقیدہ بیان کیا، اس کے بعد مشکل کشائی کا عقیدہ، اس کے بعد وہی تقلید اور اندھی تقلید کا، اسی خبیث نے یہ تمام سب چرخے نکالے، اور اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جماعتوں پہ جماعتیں قائم ہوئی، اور یہ تمام سب برائیاں اندھی تقلید سے کے پیٹ سے پیدا ہوئی کہ آدمی تحقیق نہیں کرتا، قرآن و سنت کو چھوڑ کر شخصیتوں کے اپنے کتابیں اور لٹریچر اور ان کے افکار کی عبادت اور پوجا کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ ارے ہمارے حضرت نے فرمایا وہ فلانے مفکر ملت ہیں، وہ فلانے بانی جماعت ہیں، وہ فلانے جماعت کے فاؤنڈر ہیں، وہ فلانے لٹریچر لکھنے والے، فلانے فٹیچر پتہ نہیں کیا کیا اور فول بکتے ہیں۔ قرآن و سنت سے ان کا کوئی رشتہ اور ناتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اور میری ماں اور بہنوں، قرآن اور سنت سے اپنے رشتوں کو جوڑو، اپنے ناطے کو جوڑو، اور اس طرح اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، اور ان فتنوں سے بچو۔ یہ رخ دے رہا ہوں میں تاکہ تمہارا جو رخ ہے غلط سمتوں کی طرف،
تمہارا جو رخ ہے غلط سمتوں کی طرف، اس رخ کو پھیر کر مدینے والے کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتلایا اس دین کو سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کرو۔ یاد رکھو جتنا عمل کر لو گے اتنا ہی جتنا نبی نے فرمایا یہی نجات کے لیے کافی ہے، یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ انہی کو اہل سنت والجماعت، وہی لوگ نجات کے مستحق ہیں، ورنہ نبی نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ وہ کون سا؟ وہ جو ما انا علیہ واصحابی، جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ بات ہی ختم ہے، جھگڑا ختم ہے۔ جھگڑا کس بات؟ ارے یہ ازار، یہ مزار، یہ درگاہیں، یہ نیاز، یہ فاتح، یہ ائمہ جو تم نے بنائے ہیں، شافعی، مالکی، حنفی، قادری، نقشبندی، چشتی، یہ تمام سب قرآن و حدیث سے ثابت کر دو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب نہیں ثابت کر سکتے تو خامخواہ چیگم کی طرح کیوں دھکیل رہے ہو؟ کیوں اس کو پھاڑ پھاڑ کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے کسی کو شافعی، حنفی، مالکی، قادری، چشتی بننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کے بعد جا کے شافعی بن جانا، حنفی بن جانا، مالکی بن جانا، حنبلی بن جانا، اور نہ ہی اللہ نے حکم دیا، نہ ہی رسول اللہ نے حکم دیا، اور نہ ہی ان نائبین رسول حضرات ائمہ رحمہم اللہ، انہوں نے بھی نہیں کہا میرے نام کا مذہب بناؤ، میرے نام کی مسجدیں بناؤ اور جاؤ 4 حصوں میں تقسیم ہو جانا، ایک فلانی سمت کعبے کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ لینا، شافعی ٹکڑا، حنفی ٹکڑا، مالکی ٹکڑا، حنبلی ٹکڑا، یہ سب خرافات، یہ سب باطل لوگ ہیں، یہ تمام سب غلط ہے۔ ائمہ رحمہم اللہ نے ان تمام کا حکم نہیں دیا، اور کوئی مائی کا لال دنیا کا کوئی شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے بتلائے کہ امام شافعی نے حکم دیا ہے کہ میرے نام کا مذہب بنانا، میرے نام کا، بولو جاؤ قیامت تک کے لیے اجازت۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک میں جواب دے دینا۔ کسی امام نے نہیں کہا پھر تم نے کیوں بنایا بھائی؟ اللہ نے نبی پیدا کیا اس لیے تاکہ اس کے پیچھے پیچھے چلو، ائمہ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ استغفر اللہ، یہ تمام سب شیطانیت، یہ تمام سب غلط، یہ تمام سب خرافات، یہ تمام سب اتحاد مسلموں کو پارا پارا کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج مسلم امت مکمل طور پر کفر اور شرک اور دشمنان اسلام گھیرے میں نرغے میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کو نیست و نابود کرنے کے چکر میں ہر طرف سے یہ الغار ہے۔ ایمان کے اوپر یہ الغار ہو رہی ہے، حکومتوں کے اوپر یہ الغار ہو رہی ہے، تہذیب و تمدن مٹایا جا رہا ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کو فیشنیبل بنانے کے لیے مارکیٹوں کے اندر ان کے لیے ایسے ایسے ڈریس، ایسے ایسے کپڑے اور ایسی ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جنہیں ہماری عورتیں پہن کے بھی ننگی نظر آئیں، اور جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ 2 لوگ ہوں گے جنہیں میں نہیں دیکھوں گا، یعنی قیامت جب قریب آئے گی تو ان میں وہ دونوں لوگ ہوں گے۔ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نساء عاریات کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کے بھی ننگی نظر آئیں گی، کپڑا پہن کے بھی، بولو، ننگی نظر آئیں گی، بھاؤں کو سنوارنے والی اور گودنے گودوانے والی خوبصورتی کے گودنے، وہ جو آج کل بیوٹی پارلر چلا ہے، کیا چلا ہے وہ؟ ہاں، گودنے گودوانے والی، پلکیں سنوارنے والی ایسی عورتیں ہوں گی، یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی، یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر طرف سے ہمارے اوپر یہ الغار ہے، ہمیں چاروں طرف سے چوک بند رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نمازوں کی پابندی کرو، اے میری ماں بہنوں، بیٹیوں، تم بھی، اور میرے بھائیوں بیٹوں تم بھی نمازوں کی پابندی کرو۔ جس نے نماز کو ترک کیا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمازوں کو چھوڑنے والا، جان بوجھ کر قصدن ترک کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر کے نماز کو نہیں پڑھتا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، صحت اور تندرستی اللہ نے دی ہے، کرو۔ مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو۔ اگر تم اسلام چاہتے ہو، اسلام کا غلبہ چاہتے ہو، تو سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو،
اپنے گھروں سے اسلام کی ابتدا کرو. رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر تم نے اپنے دل میں چھوٹی سی اسلامی حکومت قائم کر لی, رب ذوالجلال اس روئے زمین پر تمہیں حاکم بنائے گا اور پوری دنیا کی حکمرانی تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تم اپنے اوپر نہیں نافذ کر پاؤ گے تو دنیا میں کیا تمہیں اللہ چابی دے گا دنیا؟ بولو. بہت سارے لوگ ہیں ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے. ہم نے کہا تم کیا حکومت الہیہ قائم کریں؟ یہ منہ اور مسور کی نہ تم حکومت الہیہ, تم نے اسلام اپنے اوپر ہی نافذ نہیں کیا ہوا بھائی. تمہیں اسلام کی سمجھ ہی نہیں, میں نہیں سمجھ پاتا یہ کون سا اسلام لائیں گے, یہ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں رام بھی خوش رہیں گے. ایسے پیپڑے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام وہ ہے, اللہ اکبر, اسلام وہ ہے کہ کسی نے ملک شام میں ابن عمر سے کہا, عمر کے بیٹے عبداللہ سے کہا, کیا کہا؟ کہا عبداللہ حج کا مہینہ ہے, احرام باندھ رہے ہو تمتع کا, تمہارے باپ نے تو یہ کہا ہے, کیا تمہارے باپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی تمتع کرے گا تو ہم اس کے اوپر درے ماریں گے. تم اپنے باپ کا کہا نہیں مانو گے, تم اپنے باپ کا کہا نہیں مانو گے, تم تو تمتع کا احرام باندھ رہے ہو. تو بیٹے عبداللہ نے کیا کہا؟ ایتبعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام یتبعوا عمر, کیا نبی کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ عمر کی اتباع کی جائے گی؟ ہمیں وہ اسلام چاہیے. تم کون سا اسلام لائے؟ جیسا دیکھا دیش ویسی بدلی بھیس. ہمیں ایسے اسلام کی ضرورت نہیں. لوگوں اپنے دلوں میں حکومت قائم کرو. اور سنو, کوئی بھی باپ اپنے نادان اور اناڑی بیٹے کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے یہ گاڑی صحیح ڈرائیونگ کر سکتا یا نہیں کر سکتا. بھلے وہ سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے, لائسنس دینے کے تو 200 روپے ان کے منہ پہ مارو, یہ باقاعدے فری میں لائسنس لے کے آؤ, چاہے آپ نے اسٹیئرنگ سنبھالنا ہی نہیں. آج کل تو حالات ایسے, باپ کہے گا بیٹا میں بیٹھتا ہوں ذرا مجھے چلا کے دکھا, تو کار ڈرائیونگ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ باپ دیکھنا کار ڈرائیونگ صحیح ہو گئی ماشاءاللہ تبارک اللہ, کہے گا ہاں ٹھیک, اطمینان ہو گیا, لے بیٹے چابی لے, یہ کار ہے چلا, کوئی بات. پھر بھی احتیاط سے چلانا ہے کہ اناڑی بیٹے کو کوئی باپ چابی دے گا؟ تو تم ابھی اناڑی ہو. اگر حکومتیں تمہیں نہیں مل رہی ہیں, اگر یہ اور حکومت ایسے نہیں ملتی, یہ اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ بولو. اللہ عطا فرماتا. تم محنت کر کے حکومت نہیں پاتا. پہلے دلوں کو تبدیل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا نا مکے میں, حکومت ہم دے دیتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, حکومت لے لو, سرداری لے لو, ہم تمہیں سردار مان لیتے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے, سرداری دے دو, بعد میں ہم تمہاری پٹائی کر لیں گے. کہا نہیں, تمہارے سرداری کی ضرورت ہے. بولو نہیں ہے. ایک ہاتھ میں سورج, ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو, پھر بھی میں توحید کی دعوت کے بعد لوگ کہتے ہیں میاں توحید کی بات کرو گے امت میں اختلاف پیدا ہوگا. ہم نے کہا بیٹے ہم ایسا اسلام چاہتے ہی نہیں جس میں توحید ہی نہ ہو. تمہیں سلام مبارک ہو, تمہیں وہ دعوت مبارک ہو جو دعوت چاپلوسیوں کی اور چاپلوسیوں کی دعوت ہو, ہمیں مداہنتوں کی دعوت, مجاملتوں کی دعوت ہو. ہمیں ایسی دعوت کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو جہنم میں جانا دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرتے. ہم لوگوں کو شرک پر مرتا ہوا دیکھتے ہیں, ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہماری ماں, ہماری بہن, ہمارا بڈھا باپ, ہماری دانی, ہماری پڑنانی, انہیں گمراہ کس نے کیا؟ ان ذلیل قبر پرست ملاؤں نے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا دین دنیا سے نیست و نابود فرمائے. بولو آمین. انہوں نے گمراہ کیا وہ بڈھے جو 5 وقت کے نمازی, رمضان کے مہینے بھی تپتے ہوئی دھوپ میں وہ بوڑھی نانی, اس سے کہا جاتا نانی تو کمزور ہو چکی, روزہ توڑ دے. لیکن اللہ کا خوف, اس بڑھیا کٹورا بھر پانی رکھ کر ٹھنڈا اپنے کلیجے پر رکھ کے پڑی رہی, سانس اوپر سے نیچے جاتے, اسے روزہ توڑنا گوارا نہیں تھا. اتنی محبت تھی اس کو. لیکن جیسے ہی جمعرات کا دن آتا چادر اور اگربتی لے کے مزار پہ. بولو اس راہ کو بتلانے والا کون ہے؟ آخر اس کی عبادتوں کا کیا صلہ ہوگا؟
ان عبادتوں کا کیا صلہ ملا ہوگا اس کو؟ اس کے ساری عبادتیں قدمنا لما عملوا فجعلناہ هباء منثورا. رب نے فرمایا کہ لوگوں نے ہمارے پاس خوب ڈھیر سارے اعمال بھیجے، فجعلناہ هباء منثورا، ہم نے ریت کے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیا. ہماری نظر میں ان کے عمل کی کوئی اہمیت بولو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. ہماری بیوی ماشاءاللہ تبارک اللہ حسین ہو، خوبصورت ہو، ہیں سر دبانے والی، پاؤں دبانے والی، جناب علی بچوں کو کی دیکھ ریکھ کرنے والی، خوب کھلانے پلانے والی، خوب خدمت کرنے والی ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوش ہیں. آپ ہمارے دروازے پر کسی دن جائیں اور وہ پوچھیں بھائی معراج ربانی صاحب ہیں، اس نے دروازہ کھول دیا، آئیے تشریف لائیے، ڈرائنگ روم میں بیٹھیے، بیٹھیں آپ چائے پی لیں، جو کچھ بھی ہوا. اب آپ میرے پاس آئیں کہیں یار معراج بھائی آپ کی بیگم تو ماشاءاللہ بڑی ٹاپ کی ہیں، ماشاءاللہ ہم نے کہا آپ ہیں، انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا، ہمیں بٹھایا، بیٹھیں، چائے پیے، ہم نے تو پانی پی، ہمارے بغل میں بیٹھ کر بھابھی بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، مسافے بھی کیے. اب بتاؤ ہمارے دل کا کیا حال ہوگا؟ اب بتاؤ ہم کیا سوچیں گے؟ ہم کیا سوچیں گے اپنی بیوی کے بارے میں؟ مسافے بھی کیا ظالم نے، بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہے. اگر آگے معاملہ بڑھا ہوگا تو پھر ہمارا پارا کیا ہوگا آپ کو؟ میرے بھائیوں، یہ ذرا سی شراکت اس کی مسکراہٹوں میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا دوست بھی اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ سکے. ہماری بہن ہماری بیٹی کی ہنسی کو، اس کی آنکھوں کو اگر کوئی غیر دیکھتا ہے ہماری غیرت بیدار ہو جاتی ہے. سڑک پر چلنے والا اگر کوئی چھوکرا ہماری بہن بیٹی کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے، رب کی قسم ہے اگر غیرت ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں. طاقت ہوتی تو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے کہ نہیں پھوڑ دیتے؟ چھوٹی سی غیرت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے بیوی میں کسی غیر مرد کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، بھلے ہمارا دوست کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو. آج تو تم اللہ رب العزت جو اتنے عظیم سلطنت کا مالک ہے، تم نے کن کن لوگوں کو شریک کیا ہے؟ کن للو پنچو جمعراتی کو تم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے؟ بیٹا دینے والا بیٹ فلاں، بے روزی دینے والا داتا گنج حجویری، بیٹی دینے والا اور جھولیاں بھر بھر کے دینے والا وہ خواجہ غریب النواز، اور وہ گلبرگے والا بندہ نواز، یہ فلانا نواز. اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، یہ شرک ہے، اس کو اللہ معاف. ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے معاف کرے. مسلمانوں، اپنے معاشرے کو اس سے پاک و صاف کرو. اس طرح اللہ تمہیں توحید کو قائم کرو گے. سعودی عرب میں ایک نمونہ ہے، توحید کو قائم کیا گیا، سنت کی بالادستی ہوئی، اللہ نے ایک ملک عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا. اور آج لوگ زمانے سے کوششیں جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے بھی مالک نہیں، کرائے پہ رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں بولو؟ کرائے پہ رہتے ہیں اور خواب محلوں کے دیکھتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایسے نہیں دین میں، ایسے نہیں دنیا، ایسے نہیں حکومتیں اللہ دیتا ہے. پہلے اس کا اہل بنو، پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو کندن بنایا. الغرض اس لیے میرے عزیزو، اپنے معاشرے کو بھی، مسلمان ہو اپنے معاشرے کو اسلامی ماحول میں نبی کی سنتوں کے مطابق ڈھالو. اپنے گھروں میں اسلام لاؤ، اپنے آپ کو حلال کھاؤ، حرام سے بچو. تمہاری تجارتیں، تمہاری بزنسیں حلال ہونی چاہیے. اگر تم نے اس میں حرام کی ملاوٹیں کی ہیں، سارے کا سارا حرام ہے. سود 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 جو آج باقاعدہ اخباروں میں، ٹیلی ویژنوں میں بڑے حسین انداز سے جناب عالی پیشکش کی جاتی ہے، وہ بچوں کی وہ کروا لو، ان کی جیون بیمہ کروا لو، وہ لائف انشورنس کروا لو، فلانے کروا لو، ٹھکانے کروا لو، بڑے حسین انداز سے. اور دیکھ رہے ہو کہ دنیا کتوں کی طرح انہی کے اوپر بھیڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے اسی حرام خوری پر. میرے عزیزو، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے. یاد رکھو، تمہاری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کتے بنو، تم انسان بنو، تم مومن بنو، تم مسلمان ہو. تمہارا مقام ان کتوں کو انسان بنانا ہے.
تمہارا کام کیا ہے؟ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو صحیح بنانا ہے۔ اگر تم خود ہی سود کھانے لگے، اگر تم خود ہی رشوت لینے لگے، اگر تم ہی فحاشی کرنے لگے، اگر تم ہی عریانیت کرنے لگے، میری مائیں بیٹیاں بہن اگر تم ہی بے حیائی کرنے لگے، اگر سینما ہال تھیٹروں میں تم نے ہی آباد کرنا شروع کیا، اگر تاج کے پتے، شراب کے بیئر بار اور یہ تمام سب تم نے ہی چلانا شروع کیے، اگر تم نے ہی یہ تمام کافرانہ حرکتیں کرنا شروع کی، تو بتاؤ بھلا بتاؤ اسلام کا کون حفاظت کرنے والا ہوگا؟ کون محافظ ہوگا اسلام کا؟ مسلمانوں، یہ تمہارے کندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری ہے۔ تم اس کائنات کے مسیحا ہو، تم اس کشتی کے کھیونہار ہو، تم اس سفینے کے ناخدا ہو، تم اس دنیا کے حکمران ہو، تم اس دنیا کے قائد و رہنما ہو۔ اٹھو اور اپنے آپ کو، اپنی حقیقتوں کو پہچانو اور ان تمام دنیاوی آلائشوں اور گندگیوں سے، معاصی اور ظلم سے توبہ کر کے اللہ کے دین، اللہ کے رسول کے دین کے لیے دعوت و تبلیغ کا سکہ جماؤ، آگے بڑھو اور اللہ کے بندوں کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ جو مسلمان ہیں انہیں صحیح عقیدہ، توحید و سنت کی دعوت دو، عمل اور کریکٹر اور کردار بناؤ۔ ماؤں بہنوں کے لیے ادارے قائم کرو، تعلیمی سیکشن، تعلیمی ادارے قائم کرو، ان کے لیے اسلامک بورڈ قائم کرو، ان کے اپنے لیے عدالت، اپنے قاضی، اپنا تمام کچھ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے پاس اپنی شرعی عدالتیں ہوں، جہاں مسلمان اپنے معاملات کو، شادی کو، بیاہ کو، وراثت کو اور دیگر چیزوں کو اسلامی علماء بیٹھ کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ اس طرح کا نظام اپنے اندر قائم کرو۔ اگر تم کافروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہو گے، کب تک ان لوگوں کے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو سدھارنے کے لیے تم آئے ہو۔ اللہ رب العزت سے توبہ کرو اور اپنے دین کی حقیقت کو سمجھو، اسلام کو سمجھو اور اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش کرو۔ باہمی اتفاق و اتحاد پیدا کرو، آپسی مذہبی تعصب اور تنگ نظریوں سے توبہ کرو، شرک اور بدعات کو ختم کرو، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأۃ اذا صلت خمسا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور 1 ماہ مہینے روزے کی روزہ رکھ لے، تعد بعلہا، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کر لے، وحسنت فرجہا، اور اپنے آبرو کی، اپنے شرمگاہ کی، پردہ کی حفاظت کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت کا دروازہ 8 کا 8 کھلا ہوگا، رب فرمائے گا میری بندی یہ 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے جنت میں چلی جانا چاہے چلی جائے۔ یہ تمہارا مقام ہے، اس لیے اپنی حیثیت کو، تم اپنے مقام کو پہچانو۔ تمہاری گود یہ پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے، اس سے وہ بچے پیدا ہوں جو اسلام کے سپاہی بنے، مجاہد بنے، اسلام کے داعی بنے۔ تمہارے وہ پیٹ ہیں جن پیٹوں سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے ہی بطن ہیں جن سے صالحین پیدا ہوئے، تمہارے ہی پیٹ سے طلحہ اور زبیر پیدا ہوئے، ام المومنین خدیجہ کبریٰ عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی اور حسن حسین پیدا ہوئے، تمہارے ہی بطن سے۔ تم ایک مقدس اسکول ہو، معتبر اسکول ہو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سجاؤ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین خدیجہ کبریٰ، صفیہ اور اسی طرح حفصہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، ان تمام لوگوں کا کیریکٹر اور کردار اپنے سامنے رکھو۔ بے پردگی، بے حیائی سے توبہ کرو اور دور رہو، اور مردوں سے اختلاط کرنے سے دور رہو۔ نمازوں کی پابندی کرو، طہارت اور پاکی اور صفائی کا خیال رکھو، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے طہارت اور پاکی، اور غیبت اور چغلی سے اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھو۔ ہماری یہ بلائیں ہماری عورتوں میں، ہماری ماؤں بہنوں میں بہت زیادہ، جہاں 2 جمع ہوئی وہاں فلانے کی غیبت، فلانے کی چغلی، فلانے محلے کی غیبت، اس کی غیبت، فلانی ایسی، ڈھکانی ایسی، ایک دوسرے کی غیبت، جہنم میں جاؤ گی۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرو، اس لیے کہ یہی تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ اسی شوہر کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتی ہو، اسی شوہر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہو۔ اور اے لوگوں، اپنی عورتوں کی عزت کرو، اپنے عورتوں کی عزت کرو، اپنے عورتوں کی عزت کرو، انہیں پیروں کی جوتی نہ سمجھو، ان کی قدر و قیمت کرو۔ اگر انہیں کبھی مارنا بھی ہوا تو چہرے پر ہرگز نہ مارو، مارنا ہے تو ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں مار دو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا انہیں گالی گلوج نہ بکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عورت بائیں پسلی سے بنائی گئی ہے اور پیدا کی گئی ہے، اور بائیں پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ یہ بائیں پسلی جو ہوتی ہے سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اے لوگوں، اسی بائیں پسلی سے جو ٹیڑھی ہے اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ یہ عورت شروع سے ہی ٹیڑھی ہے، اسے ٹیڑھی ہی رہے گی، اس کو سیدھا مت کرو، یہ اس کو اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1 جہاد میں جھوٹ بولنا جائز ہے، ٹھیک ہے، دشمن کا مقابلہ وہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور نمبر 2 بولو، دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے، بھائی فلانے آدمی نے آپ کو سلام کہا، حالانکہ اس نے گالی بھیجی، لیکن صلح کروانا مقصد ہے۔ کیا بھائی فلانے نے آپ کو سلام بھیجا، بڑی دعائیں دیتے ہیں، پھر اس آدمی کے پاس وہ گالی دے گا ظاہر ہے، اب دوسرے کے پاس جو بھائی آپ کو اس نے سلام بھیجا، بڑی دعائیں، بڑی آپ کی تعریفیں کریں، اس طرح سے دل ملیں گے، دھیرے دھیرے صلح کروا دیں آپ دو بھائیوں بھی۔ جھوٹ بولنا وہاں جائز، وہاں جھوٹ بولنا جائز، یہ 2 جگہ ہوں گی۔ اور تیسری جگہ بڑا سنبھال کے رکھیے گا، کام آئے گا کسی موڑ پر، اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سن رہی ہیں ساری کی ساری بیٹھی ہیں میرے سامنے، یہ بھی سن رہی ہیں، ان کو بتانا تو نہیں چاہیے، کبھی آپ سچ بولو اس کو بھی جھوٹ مان لیں گے، ہے نا۔ تو کوئی عورت تھی، اس کا شوہر تھا، وہ جب بھی کچھ بات کہتا تو الٹا کرتی، مثلا وہ کہتا پانی لاؤ تو وہ پانی نہیں دیتی، ہے نا، وہ کہتا یہاں آؤ تو نہیں آئی، جب کہتا مت آؤ تو آ جاتا، کہتا پانی مت دینا تو پانی لے کے آ جاتا، یعنی الٹا ہی کرتا۔ بڑا تنگ تھا یار، یہ تو کافی کپا رہی ہے یہ۔ ایک دن اس نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا سسرال نہیں جانا، فوراً تیار ہو گئی، نہیں میں جاؤں گی، میکے جاؤں گی، فوراً اپنے شنٹے انٹے اپنے بیگ وغیرہ تیار کیے اور کہنے لگی چلو، کہا چلو، اب چلنے لگا پیدل، قریب میں ندی کے کنارے اس کا گاؤں تھا، اب وہاں جانے لگا، ندی کے کنارے جا رہا ہے، اب اس کے دماغ میں شیطانی چکر شروع ہوا، اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے، یہ ایسی ایڑی ہے اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ اس نے سوچا یہ تو ہر کام الٹا کرتی، تو کیوں نہ آپ معاملہ صاف کر لو ہی۔ اس نے کہا دیکھنا بیگم ندی میں کودنا نہیں، وہ کود گئی، کہا بیگم ندی میں کودنا نہیں، وہ کود گئی، وہ کہا جاؤ اللہ کے حوالے، اب کرو الٹا کام، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ کی بندیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تمہارے گھروں میں قید ہیں، یہ تمہاری بات تمہارے گھروں میں قید ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدیتاً ہم لوگوں کو عطا کیا، تحفہ ہیں یہ اس دنیا کی پھول ہیں، خوشبو ہیں۔ عورت نہ رہے تو اس دنیا میں کوئی رنگ بولو، آخر آپ جو چکنے بنتے ہو صبح شام، یہ داڑیاں صاف کرتے ہو، کیوں چکنے بنتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اس کے اوپر تنخواہ زیادہ ہو جاتی ہے یا آسمان سے من و سلوہ اترتا ہے؟ چکنے کیوں بنتے ہو بتاؤ؟ کوئی برائی کرتے ہو؟ کیوں چکنے بنتے ہو؟ بولو، نہیں جواب ہے اس کا۔ میں بتاؤں، چھوکریوں کے لیے چکنے بنتے ہو، سیدھی سی بات، یہ چاہتے ہو کہ ہم ہمیشہ سدا جوان رہیں۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان بڈھوں پر، بڈھے ہو گئے، چمڑے اٹھا کے صاف کروا، چمڑے اٹھا، غیرت کرو، اب تمہیں کون سی جنت میں حور ملے گی؟ دنیا میں تو کوئی پوچھنے والی نہیں، چمڑے اٹھا کے صاف کرواتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام، یہ اسلامی شعار ہے، یہ مرد کی نشانی۔ بتاؤ واللہ تمہاری مثال کسی کھجڑے کھچڑے وہ تالی بجاتے ہیں ویسے یہ چہرہ مخنثوں والا، ہجڑوں والا چہرہ، یہ مومنوں مسلمانوں والا یا مردوں والا چہرہ تو نہیں۔ یہ فرعون بھی داڑھی رکھتا تھا، ابو جہل بھی داڑھی رکھتا تھا، کفار بھی رکھتے ہیں، یہ سادھو سنت دیکھو رکھتے ہیں، یہودیوں کے علماء بھی رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، انہیں بھی نفرت ہے بغیر داڑھی۔ تمہیں کیوں محبت ہے ٹونی بلیئر کے چہرے سے اور جارج بش کے بیٹے کے چہرے؟ بتاؤ کیوں محبت؟ اللہ سے توبہ کرو۔ اور میری ماں بہنوں،
اگر تمہارا مرد داڑھی صاف کراتا تو کل کا کل بولنا میں سیلون جا کے چٹیاں مڈا کے آ گیا. کیوں؟ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ بال یہ چٹیے عورت کی زینت. تمہاری زینت آگے، اس کی زینت بولو. تم آگے صاف کروا کے بد شکل بن جاتے ہو، کھجڑے کھچڑے بن جاتے ہو. اگر وہ آگے پیچھے کا صاف کرا دے تو وہ کیا بنے گا؟ اگر وہ ٹکلی ہو جائے عورت تو کیا ہوگا؟ اچھی لگے گی تمہیں؟ ایسے ہی تم برے لگتے ہو. واللہ تمہارا چہرہ گھن آتا، چہرہ بدبودار ہو جاتا. ہمارے نبی اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت. آپ کا چہرے مبارک داڑھیوں سے سجا ہوا ہے. داڑھی مبارک سے جیسے چاند بدلیوں اور گھٹاؤں کے بیچ میں ہو، ایسے نبی کا چانچ کا ٹکڑا چہرہ انہی کالی کالی داڑھیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ایسی داڑھیاں رکھنا یہ مسلمان کی پہچان ہے. رات کو تمہارے تو حالت یہ ہوتی ہوگی کہ اگر پاپا بیچ میں سوتا ہوگا رات کو اس کو دودھ کی ضرورت ہو، پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا ادھر ابا ہیں یا ادھر اماں ہیں. ادھر ہاتھ چلاتا ہوگا سپاٹ، ادھر بھی سپاٹ، تو وہ بیچارہ خود پریشان ہوتا اماں کدھر ہے، وہ دودھ کے بغیر تڑپتا ہو. اللہ کے بندو داڑھیاں رکھو. داڑھی یہ مومن کی شان ہے. اور میری ماں بہنوں، بغیر داڑھی والے مرد سے شادی نہیں کرنا، یاد رکھنا. اگر کوئی لڑکا آئے پیغام نکالے گا بولے پہلے اپنے بچے کی داڑھی رکھواؤ، مومن بناؤ، اسے مسلمان بناؤ صحیح، تب ہم تمہارے یہاں اپنی بیٹی دیں گے، یا تم بھی شرط لگاؤ. اور لوگوں اگر کوئی عورت کہے مجھے داڑھی والا مرد نہیں چاہیے، اس کو ایسے چھوڑ دو کہ سماج میں اس کے لیے دولہا ملنا مشکل ہو جائے، وہ رہ جائے کنواری. ویسی ایسی لڑکی کی اسلام میں ضرورت نہیں. یہ داڑھی میں نہیں کہتا ٹوٹل اسلام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں داڑھی ہی اسلام نہیں ہے، داڑھی میں اسلام. بہت سارے داڑھی رکھ کر کے لوگ چرچ بیچتے ہیں. ہاں یہ نہیں بات، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ داڑھی رکھیں، اسلامی شعار کا احترام کریں. یہ اللہ رب العزت کے شعار. عورتیں پردہ کریں، اپنے بالوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے داڑھیوں کی حفاظت کریں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عورتیں اپنے بالوں کی حفاظت کریں، آپ اپنے داڑھیوں کی حفاظت کریں. اگر کوئی عورت کہے داڑھی مڈا دو، کہتے چل چٹیاں مڈا دے، پھر میں داڑھی مڈا دیتا ہوں. انشاءاللہ میری کوئی بہن ایسی بات نہیں کہے گی. کیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے عورتیں ایک حد تک ہماری بہنیں تعلیم یافتہ پڑھ رہی ہیں، ان کی سمجھ میں اسلام کی محبت ہم سے تم سے زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر نہ ہو، میرا یہ حسن ظن ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. بولو آمین. ہاں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایک نیک اور صالح معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور عورتیں ان کی عزت اور ان کے آبرو اور ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کی ہم بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی عزت و آبرو کے محافظ بنیں، اور یہ اسی طرح مہکتی اور اسی طرح خوشبو پھیلاتی رہیں دنیا میں، لیکن روڈوں پر نہیں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں جنت بنائیں. گھروں کے اندر خوشبوؤں کے اندر ڈوبی رہیں، ان کے لیے حلال ہے. لیکن کسی عورت کے لیے خوشبو لگا کر بازار میں چلنا حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت فاحشہ ہوتی ہے جو خوشبو مار کے مسجد یا بازار یا مارکیٹ یا کسی رشتہ دار یا کہیں بھی جائے. خوشبو لگا کے اپنے شوہر کے لیے سجو سنورو اور خوب سجو، خوب سنورو. اپنے مرد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے پردے کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن باہر ان سجاوٹوں اور ان زینتوں اور میک اپوں کے ساتھ نکلنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، اور لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر. تو تم خوشبو ہو اس دنیا کے لیے، تم گفٹ ہو. جنت میں بھی دادا آدم بڑے پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو جنت کی نعمتیں دیکھیں انہوں نے، حیران سے رہتے تھے، ادھر ادھر پریشان تھے. اللہ نے پوچھا آدم جنت کی نعمتیں اچھی نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اچھی تو لگتی ہیں. تو بولے پھر کس چیز کی کمی؟ کہا کچھ دل میں ہوتا ہے، کچھ تھوڑا پتہ نہیں، کچھ چیز دل کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے پتہ نہیں، کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ اکبر. ایک دن سوئے ہوئے تھے جنت میں اسی غم زدہ بن کر کے، نیند کھلی تو دیکھا حسین خوبصورت بالکل جوان اما ہوا ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی. جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا انہی کی طرح انسان عورت بیٹھی ہوئی. کہا تم کون ہو؟
تم کون؟ کہا میں حوا ہوں۔ کہا یہ کیا بلا ہوتی ہے؟ کہا میں تمہاری بیوی۔ کہا تم کہاں سے آئی؟ کہا میں اللہ نے تمہارے ہی جسم سے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ بابا آدم کی بائیں پسلی سے، ہے کہ نہیں؟ کہا میں تمہیں میں سے اللہ نے تمہارے لیے اللہ ومن آیاتہ ان خلق لکم ازواجکم من انفسکم لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے، تمہیں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ تنگ کرنے کے لیے، زندگی جہنم بنانے کے لیے نہیں، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس سے سکون دل حاصل کرو۔ جب تم ملال ہو، جب تم غمزدہ ہو، جب تمہیں کبھی کوئی مصیبت آئے، بیوی کی باہوں میں، بیوی کی گود میں سر رکھ کر آرام سے سکون کی نیند لے سکو، ہاں سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک اجنبی دلوں میں محبت رکھی ہے، یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ دو اجنبی دل مل کر آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں، زندگی جیون ساتھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا کی کوئی کائنات کی کوئی چیز اس کو نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ عورتیں سکون قلب ہیں، اور جس کے پاس جتنی ہیں اللہ نے اس کو اتنی ہی نعمت سمجھو عطا فرمائے۔ جتنی ہے کا مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہو؟ ہاں تو ہی نہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا، اللہ نے جس کو جتنی نعمت دی۔ اب ایک نعمت اگر کسی کے پاس ایک بیوی ہے تو سمجھو اس کے پاس ایک نعمت، کسی کے پاس دو بیوی ہے ماشاءاللہ دو پھولوں کا مالک ہے، دو ہیروں کا مالک ہے۔ اگر کسی کے پاس تین ہے تو ماشاءاللہ وہ تین ہیروں کا مالک ہے۔ اگر اس کے پاس چار ہے تو الحمدللہ وہ چار ہیروں کا مالک ہے۔ اس کی قسمت کی بات ہے۔ کس کی؟ بولو، بول نہیں رہے ہو، اوپر سے پریشر زیادہ ہے شاید۔ ڈرو مت، ڈرو مت، یہ اسلام کا وہ پیغام ہے جو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہیں فیصلہ کر لینا، اٹھنا کیا یہ اسلام ہے۔ اسلام نے حکم دیا، یہ اللہ کی نعمتیں، یہ بیٹیاں، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ عورتیں، یہ اللہ کا ہدیہ ہیں، عطیہ ہیں، گفٹ ہیں، یہ اس کائنات کی پھول ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور دوسرے مذہبوں کی طرح یہ ناگن نہیں، یہ بدبودار نہیں، یہ لونڈی نہیں، یہ رکھائل نہیں، یہ پیر کی جوتی نہیں، جیسے ہندو مت کے اندر، جیسے یہودیت کے اندر، جیسے نصرانیت کے اندر، نہیں، اسلام نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک پیالہ دودھ کا منگایا، اپنی ایک بیوی کو دیا پینے کے لیے، انہوں نے پیا، جہاں سے ہونٹ لگا کر انہوں نے پیا تھا وہیں سے ہمارے نبی نے بھی ہونٹ لگا کر کے پیا، امت کو درس دیا، پیار اس طرح سے سیکھو، محبت۔ آج کتنے لوگ ہیں میاں بیوی ایک تھالی میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، بڈھا بڈھی پہلے سے نظر رکھ کے دیکھتے ہیں، ساس خاص طور سے اگر کہیں بہو کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا، پتہ نہیں آپ کے منگلور ساؤتھ انڈیا کا کیا رواج ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں عجیب و غریب ہے، اگر شوہر اور بیوی دونوں بیٹھ گئے تھالی میں، اس دن سے قیامت شروع کر دی، اس دن سے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا بے غیرت ہو گیا، اتنا بے حیا ہو گیا۔ اور اس بے شرم کو دیکھو اپنے مرد کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، ارے کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی بڑی؟ کیا وہ غیر عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھاوے بیچارہ، یا وہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ کھاوے تو اچھا لگے؟ ایک تھالی میں کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ سمجھو نوجوانوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ کیا بڑھتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی۔ اس اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین، دیکھ اسلام نے کتنی اچھی اچھی چیزیں رکھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھاؤ، کھلاؤ بھی، تم اپنے منہ میں، وہ تمہارے منہ میں لقمہ ڈالیں، وہ تم ان کے منہ میں لقمہ ڈالو، اور کھا چکو تو ایک دوسرے کی انگلیاں چاٹو اور چٹاؤ۔ اللہ، بڑے اہل حدیث بنتے ہو، کبھی ایسی حرکت کی ہے تم نے؟ یہ سنت کون ادا کرے گا؟ بولو، یہ سنت بھی ادا کرو۔ آج رات کو تجربہ کر لینا، آج ہی سے اسٹارٹ ہو جانا، کھانا دونوں بیٹھ کر کے تو اس کے منہ میں اپنی انگلی، اس کی انگلی اپنے منہ میں، اور چاٹنا۔ دیکھنا ہمارے نبی نے فرمایا ہے کتنی لذت اور اتنا سرور ملے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس حکمت نبوی حکیم الامت امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نسخے ہیں جو باہمی محبت اور باہمی الفت کو دوام بخشتے ہیں، پائیدار بناتے ہیں۔
یہ اسلام ہے اور ہم یہ تمہیں نہیں بتلائیں گے تو تم جا کر کے بدبودار گندے شندے سڑے ہوئے لوگوں سے ایسی ایسی تعلیمات لوگے۔ آج ہم اپنے نسلوں کو، ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو ایسی تعلیم دیتے ہوئے شرم کرتے ہیں۔ شرم کرو گے تو کرم پھوٹیں گے، تب جا کے گندے جگہوں سے وہ تعلیمات لائیں گے تو پیشاب اور پیخانے پیئیں گے ذلیل گے۔ ورنہ اسلام کا یہ شعار دو گے، اسلام کی یہ تعلیمات دو گے، مقدس اور پاک تعلیمات، تو یہ انہی جذبات اپنے اسلام کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں چاٹو بھی اور چٹاؤ بھی، اس کو انگلی خود چاٹو، اس کی انگلی، اور خود اس کی انگلی چٹاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم ایک حمام میں غسل کیا کرتے تھے، ایک ٹب ہمارے بیچ میں ہوتا تھا، ہم بھی پانی اسی ٹب سے ڈالتے، ہمارے نبی بھی ڈالتے، اور میں کہتی دعلی یا رسول اللہ، دعلی یا رسول اللہ، ارے میرے لیے بھی تھوڑا چھوڑو، سارا خود ہی نہائے جا رہے ہو، خود ہی نہائے جا رہے ہو۔ یہ پیار، یہ محبت دیکھیں، حمام یعنی باتھ روم کے آخری لمحے تک اسلام تمہیں اپنی حلال بیوی سے لذت اٹھانے کی اجازت دے رہا ہے۔ بتاؤ ایسی کوئی تعلیم کسی دھرم میں موجود ہے؟ بولو، کسی دھرم میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں اسلام پہ فخر کرو کہ اسلام جیسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی کہ حمام میں بھی تمہیں ایک ساتھ نہا کر اور وہاں بھی اپنی بیوی سے حلال طریقے سے لذت حاصل کرنے کا حکم دیا کہ وہاں بھی اپنی بیوی سے لذت حاصل کر سکتے ہو۔ آپ تصور کریں، آپ چشمے تصور میں اس سنت کے اوپر بھی کتنوں نے عمل کیا ہوگا۔ آج تو گھر ہی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ٹوائلٹ کی طرح ہوتے ہیں، ہے نا، تو حمام تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی بیٹھ جائے تو مشکل ہو جائے دوسرے کے لیے، ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا گھر کشادہ، چلو آج حمام نہیں ہے، ایسے فارم بناؤ، گھر بناؤ، سوئمنگ پول بناؤ، میاں بیوی اسی کے اندر نہاؤ، تو کیا مشکل ہے کہ اوپر سے شیڈ لگا لو، سوئمنگ پول بنواؤ۔ یہ ہے تم خود ہی سمٹ گئے، تم نے خود ہی اسلام کو سمیٹ دیا، تم نے خود ہی اسلام کی نعمتوں اور برکتوں کو سمجھا نہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار پھولوں کی خوشبو، کوئی گلاب ہے، کوئی چمپا ہے، کوئی چمیلی ہے، یہ عورتیں خوشبو ہیں، مختلف خوشبوئیں، ان سے تم فائدہ اٹھاؤ حلال طریقے سے۔ زنا، بدکاری، آج تم نے اس کو آسان کر دیا، آج تم نے اس کو اتنا آسان کر دیا، اور نکاح اور شادی کو تم نے مشکل بنا دیا۔ رب کی قسم ہے آج ہمارے معاشرے میں ہماری بہنیں بیٹیاں جوانی کی اس دہلیز کو پار کر جاتی ہیں جہاں وہ شادیوں سے محروم ہو جاتی ہیں، وہ ہاتھ پیلے ہونے کے لیے ترس رہی ہیں، ان کے باپ کے پاس اتنی دولت نہیں، ان کے باپ کے پاس فارن کنٹری کے ٹکٹ نہیں، ویزے نہیں، ان کے باپ کے پاس اتنی کمپنی نہیں، پیسے نہیں کہ اپنے جوان بیٹی کو جو ترس رہی ہے شوہر کے لیے اسے بیاہ سکیں، اس کے لیے کوئی دولہا خرید سکیں، اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دے سکیں۔ وہ بیچاری شادیوں سے نا امید کیا ہوتا ہے؟ وہیں پر زناکاریوں کے لیے شیطانی راہیں کھلتی ہیں، اور پھر زناکاریوں کا سلسلہ ختم شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو طلاق ہو گئی ہیں، وہ عورتیں جوانی میں جن کے شوہر مر چکے ہیں، آخر ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جس نے یہ کہہ کر کے شادی نہیں کی میں اپنے بچوں کو پال لوں گی، دنیا کیا کہے گی کہ شوہر کا انتظار کر رہی تھی، یہ مرے تو دوسرا مرد لوں، اس لیے وہ بیچاری شرم کے مارے وہ بچے کو پالتے ہوئے کیا کرتی ہے؟ جوانی میں کسی غیر کے دروازوں پر جا کر برتن مانجتی ہے، ان کے گھر کے کپڑے دھلتی اور ہوس پرستوں کی بھیڑ کی بری نگاہیں اس کے جسموں سے ٹکرا کر اس کے عزت و آبرو کو کھیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ پیٹ کا بھوک اتنا ہوتا ہے کہ کاد الفقر و یکفر، کبھی کبھی بھوک اتنی شدت سے لگتی ہے کہ آدمی کو کفر کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بھوک کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آدمی زنا کر لیتا ہے، بدکاری کر لیتا ہے، ننھے منھے بلکتے ہوئے بچے اسے یاد آتے ہیں، سردیوں سے ٹھٹھرتے ہوئے وہ ننھے بچے جب ٹھٹھرتے ہیں، ماں کیا کرے گی؟ کہیں اپنی عزت کا سودا نہ کرے تو اس کو کون سنبھالے، اس کو کون روٹی دے، اس کے بچوں کو کون دودھ لا کے دے؟ اس لیے وہ زنا کرتی ہیں، اور ایسے زنا خفیہ انداز سے یہی شوہر بیٹھ کر کے، اے عورتوں یہی تمہارے شوہر ہیں جو تمہارے سامنے پاک اور پوتر بن کے آتے ہیں، تم کہتی ہو دوسری شادی مت کرو، یہ جا کے ذلیل، یہ جا کے بدکاریاں کرتے ہیں، یہ جا کے زنا کرتے ہیں، اور ان کے بچے ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہیں جنہیں غیر مسلم سوسائٹیاں اٹھا کے لے جا کے پرورش کرتی ہیں اور انہیں تمہارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا لڑکا یہ ذلیل جا کے بدکاری کر کے، یہ عورت، یہ لڑکی کس طرح کے بدکاریاں، بولو یہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔
رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہ کوئی مورخ اور کوئی بیوقوف اس طرح کی وہ جو ہے سوچا کہ نہیں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، پورے بھارت میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ کو بتاؤں ایک نہیں، ہمارے پاس مسلسل رپورٹیں سعودی عرب جیسے ملک کے اندر، جدہ کے اندر اردو نیوز ایک اخبار نکلتا، اس کی کٹنگ میرے پاس موجود، ایک آدمی بتا رہا اخبار میں رپورٹ آئی کہ میں بود آبادی کے موسم میں جدے کے اندر اپنی گاڑی سے تیز رفتار سے جا رہا تھا، اچانک سگنل آیا، سگنل کے اوپر میں کھڑا ہو گیا، رات کے 2 یا 2:30 بج رہے تھے، میں کھڑا ہوا سگنل کے اوپر اور غور سے بارش کا ہلکی بارش کا میں مشاہدہ کر رہا تھا، اتنے میں میری نظر وہ کچڑے کے ڈبے کی طرف، بازو میں جو تھا ڈبا اس کی طرف پڑی، وہاں ایک کارٹون پیک تھا اور اس کے اوپر 4-5 بلیاں جو ہیں پنجے مار رہی تھیں، لیکن اس میں حرکت ہو رہی، مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بلیاں اس کارٹون میں کیوں اور اس میں سے حرکت ہو رہی ہے، کیا ہے اندر؟ چنانچہ اس نے کہا میں نے گاڑی سائڈ میں نے جا کے بلیوں کو بھگایا، میں نے کارٹون کھول کے دیکھا تو ایک ننھا منھا بچہ زندہ، اس کے آنکھوں پر اور اس کے منہ کے اوپر چونٹیاں چمکی ہوئی اور وہ تڑپ رہا، کہا میری غیرت، میرے ضمیر نے مجھے جھجھوڑا، میں نے اس کو گاڑی میں لیا اور فوراً ایسے ہاسپٹل سعودی عرب میں موجود ہیں، یہ تم ہندوستانی مسلمانوں ابھی تک نہیں بنایا، تم نے کرسچن نے بنا لیا، غیر مسلموں نے بنا لیا، تم شتر مرغ کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے ہو اور جوتے چپل کا انتظار کر رہے ہو کہ جب جوتے چپل لگیں گے تب ہم بھی کریں گے، کب کرو گے؟ جا کر کے انہوں نے وہاں ایسے ہاسپٹل موجود، وہاں جا کے اس کو فوراً دیا، فوراً ڈاکٹروں نے اس کو چیک اپ کیا اور وہ دوا لگایا، وہ چوٹیاں گئی اور اس کو انجیکشن دے کے بچے کو بچا لیا، الحمدللہ۔ آپ یہ دیکھو ایک ایسے ملک میں جہاں اسلامی قانون ہے، وہاں اس بچے کو ناجائز اور حرام طریقے سے ڈالنے والا قانون، کس نے کی یہ حرکت؟ کون سی وہ ماں جس نے ایک ننھے منھے بچے کو اس طرح سے ناجائز طور پر جنم دے کر آ کر کے کیسے اس کا کلیجہ مانا ہوگا کہ کچڑے کے ڈبے میں بچے کو کارٹون میں بند کر کے چھوڑ دے گئی؟ لیکن موت کا خوف اتنا شدید ہوتا ہے، عزت کا ڈر اتنا شدید ہوتا ہے، زنا کرتے وقت، بدکاری کرتے وقت وہ خوف نہیں ہوتا اس کو، لیکن جب وہ ناپاک بچہ پلتا ہے، بتاؤ اس وقت یہ ڈر لگتا ہے اس کو، عزت کا اللہ کا نہیں، بتاؤ اس بچے کا کیا خوف جس کو تم نے جنم دیا تمہاری وجہ۔ اس لیے اسلام نے کہا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جو عورتیں تم میں پسند ہیں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، زنا مت کرو، زنا بولو زنا مت کرو۔ اور لوگوں شادیوں کو اتنا سہل بنا دو، شادیوں کو اتنا آسان بنا دو، سنو کہ زنا معاشرے میں مشکل ہو جائے، مشکل ہو جائے زنا کرنا۔ آج 5 منٹ میں اگر کوئی نوجوان زنا کرنا چاہتا ہے یہاں سے نکلے زنا کر لے گا، اسی باغ میں کوئی مشکل نہیں، لیکن شادی کرنے کا بیچارہ ارادہ کرے، اللہ، کوئی لڑکی ارادہ کرے، اللہ 5 برس لگیں گے، ہے کہ نہیں؟ بولو لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ تم نے شادی اتنی مشکل بنا دی کہ زنا آسان ہو گیا، میاں تم زنا کو شادی اتنا آسان بنا دو کہ زنا مشکل ہو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ نے فرمایا اچھی لگے تو یہ 2 2 3 3 4 4 کرو، اور اگر عدل نہ کر سکو مجبور ہو تو ایک یہ بوجہ مجبوری ہے۔ بولو یہ جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سب سارے کے سارے مجبور ہیں، جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو ڈوب مرو۔ یہ چمن میں گلستاں میں اتنے پھول جو بغیر کھلے مرجھا رہے ہیں، ان پھولوں کا پاسبان محافظ بنو، ان کو اپناؤ، ان کو شوہر کی ضرورت ہے، ان کو پیٹ کی کپڑے کی ضرورت ہے، عزت اور اپنے عصمت کے اور عفت کے بچاؤ کی ضرورت ہے، اس کے محافظ بنو۔ اور اے باپو اور اے بیٹیوں بہنوں والو، اللہ کے لیے اپنی ماں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو ایسے شریف اور نیک گھرانوں میں پیش کرو، ان سے شادیاں کرواؤ، نیک ہوں صالح ہوں، ایک دوسرے سے رابطے اور محبت پیدا کرو، 2 2 3 3 4 4 کرو، اس میں کوئی کسی کی روزی نہیں مارتا۔ ہماری بہنیں سوچتی ہوں گی یہ مولوی تو پٹی پڑھا کے جا رہا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو، یہ آپ بے فکر رہنا، یہ آپ کے جیتے جی ایسا بھاری اتنا جرم، اتنا بڑا جرم تو یہ کرنے والے نہیں، بے فکر رہو۔ یہ تو وہ قوم ہے جو سنتے ہیں یہاں اس کان سے سن کو اس کان سے نکال دیتے،
ہاں اس لیے آپ مجھے لان تان نہ کیجیے گا میری بہنوں. ہاں بے فکر رہنا, یہ لوگ ان سے تو بے فکر رہنا. ہو سکتا ہے میری بات آنے والی نسلیں اپنائے انشاءاللہ تعالی, لیکن جو کر چکے ہیں اب ان کی ہمت نہیں رہی. یہ گئے لیکن آنے والے جو نوجوان ہیں انشاءاللہ تعالی اس بات کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے پھولوں کے حاصل کرنے اور ان کو اپنے پیشانیوں کی زینت بنانے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں عرض یہ کر رہا تھا, اسلام نے آخری لمحے تک ایک دوسرے سے معاشر کی زندگی کو پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو جیتنے, فتح کرنے اور ہر ایک کے اپنے حقوق دینے کا حکم کیا ہے. کسی نے شادیاں زیادہ کر لی, آسان ہے, لیکن اگر عدل نہیں ہوا تو قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا آدھا دھڑ ایسا ہوگا جو جیسے فالج جزا ہوتا ہے, جس کو بیکار ہوتا وہ جہنم میں جائے گا, جو اپنی بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف نہ کرے. اس لیے اگر کرنا بھی تو عدل اور انصاف کے ساتھ, جو کھانا اس کو وہ کھانا اس کو, جیسا گھر اس کا ویسا گھر اس کا, جو کپڑا اس کا ویسا کپڑا اس کا, جتنے جوتے اس کے اتنے جوتے اس کے, جتنے کلو سیب اس گھر میں اتنے ہی کلو سیب. یہ نہیں کہ پہلی والی کو 2 کلو دے دیا اور چھوٹی والی کو آدھا کلو دے دیا, نہیں, 2 کلو ادھر تو 2 کلو ادھر, اس طرح سے. اور اللہ برکتیں دیتا ہے, اللہ رحمتیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال اسلام کی بڑی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر جتنا کہا ہے سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان جہود اور جد و جہد کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے اور اجتماع منعقد کیا ہے, جن نوجوانوں نے اور جن تحریک نے, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرمائے اور انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی زندگی میں صحت میں تندرستی میں برکت عطا فرمائے. اور ہم سب جتنے بھی حاضرین ہیں اور ہماری مائیں بہنیں حاضر ہیں, ہم سب کو, بچے بوڑھے جوان, اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.